مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ جی بہت اچھے۔ مہمان مکرم، آج کے مہمان خصوصی حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ہم ادباً درخواست کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جو حضرات راستوں پر ہیں یا گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، میں ان سے بھی ادباً درخواست کر رہا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله مولانا العلي العظيم. چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل، چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل، یگانہ راہی بنے خاص و عام ہے قرآن، تغیرات ہوئے قوم کے صحیفوں میں، صحیح ہے تو فقط لا کلام ہے قرآن۔ نیچے کو گردنیں مت ڈالو، دل میرے دل سے ملاؤ، نظروں سے نظریں ملا لو تو میں کچھ کہوں، ورنہ ایسی قوم جس کے دل پر مردانگی چھائی ہو، جس کی آنکھوں میں بھی چمک نہ ہو، دل جس کے مردہ ہو اور اسے احساس تک نہ ہو، اس سے کیا گفتگو کی جائے اور کس لیے بزم سجائی جائے۔ میں اس میدان کو 10 سال کے بعد پھر اپنی گفتگو کا گواہ بنانے آیا ہوں، اور پھر ان فضاؤں سے، ان ہواؤں سے، ان درختوں سے، ان در و دیوار سے اور اس مدرسے کے وسیع میدان سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے اس انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور اس انسان کو تباہی و بربادی کی دلدل سے باہر اٹھانے کے لیے جس قرآن کو بھیجا تھا، اسی قرآن کو پڑھنے کی آج پھر سے ضرورت ہے، اسی قرآن سے جڑ جانے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، اے زمین پر بسنے والے انسانوں،
تمہیں احساس تک نہیں ہے کہ تمہارے چاروں طرف کس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم کیا ہے اور فضا کا تقاضا تم سے کیا ہے۔ ابھی سامنے بیٹھا ہوا ایک نوجوان ایسے کھلکھلا کر ہنس رہا ہے دانت پھاڑ کر کہ مجھے یہ کہنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے، اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ اے نوجوانوں، ضرورت ہے آج تمہیں اپنا احتساب کرنے کی۔ وہ قوم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نصیب فرمایا، جسے مرکزیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ جیسا مرکز عطا فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا خطاب عطا فرمایا اس شان کے ساتھ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وہ قوم آج ذلت کا طوق اپنے گلے میں کیوں پہنے بیٹھی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ زمانہ تجھ سے کیوں روٹ گیا ہے؟ تیرا وقار، تیری عزت، تیرا مقام تجھ سے کیوں چھن گیا ہے؟ تیری ذمہ داری یہ تھی کہ تو پوری سسکتی ہوئی انسانیت کی انگلی پکڑتا اور انہیں راہ حق دکھاتا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ زمین پر فتنہ اور فساد تیرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ تو موجود ہو اور مظلوم سسک رہا ہو، تو مظلوم ہو اور کوئی بیوہ تڑپ رہی ہو، تو مظلوم ہو اور کوئی یتیم رو رہا ہو، تو مظلوم ہو اور کسی کا گھر ٹپک رہا ہو، تو مظلوم ہو، تو موجود ہو اور پھر چہرے مسکرانے کے بجائے زخم خوردہ ہو اور آنکھ میں آنسو ہو، تو انہیں اپنے منصب کو نہیں پہچانا، تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ ہائے نوجوانوں، جب نوجوانوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو جن کے دل مردہ ہیں انہیں کوئی احساس نہیں، جس دل میں زندگی ہے اور جو دیکھتا ہے کہ حالات کیا ہے اور ماحول کیا ہے۔ ایک طرف ہماری فضول خرچیوں کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کو پھول جھڑیوں پر لٹا رہے ہیں، ہم اپنے پیسے کو اپنی زیب و زینت پر برباد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں کل تک سگریٹ ہوتی تھی، بیڑیاں ہوا کرتی تھی اور پان ہوتا تھا اور گٹکے ہوا کرتے تھے۔ وہ قوم جو ساری دنیا سے نشے کو مٹانے کے لیے آئی تھی اور نشے کو بند کرنے کے لیے آئی تھی، آج اس قوم کے ہاتھوں میں نشے کی پڑیاں ہیں، شراب کے جام ہیں، چرس ہے، گانجا ہے، اور اس کے نوجوان سڑکوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ زہر کے انجیکشن اور نشے کے انجیکشن وہ اپنے ہاتھوں میں لگا رہے ہیں اور ایک نالے کے کیڑے کی طرح زمین پر رینگ رہے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا روئے گا؟ نہیں۔ ماں فریاد کناں ہے، ماں فریاد کر رہی ہے، کاش میرا بیٹا میرے لیے ایک دوا کی ٹیبلٹ لے کر آ جائے، لیکن اس بیٹے کو بیوی کا سنگار یاد رہتا ہے، دلہن کی پازیب یاد رہتی ہے، اس کے ہونٹوں پہ لگنے والی لپسٹک اور چہرے پر لگنے والی کریم یاد رہتی ہے۔ نہیں یاد رہتی تو ماں کو درد سے تکلیف دینے والی گولی سے یاد نہیں رہتی، کیپسول یاد نہیں رہتا۔ یہ ہے ہمارا عالم۔ تم سے پچھلی قومیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر کے شیطان کا دامن تھام کر اور شیطان سے ہاتھ ملا کر کے ذلیل ہوئی ہیں، رسوا ہوئی ہیں، خوار ہوئی ہیں، اور تم پر بھی وہی خواری مسلط ہے۔ ابھی ابتدا ہے، انتہا اور انجام کا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ جلسے، یہ دعوت
یہ مدارس، یہ قرآن کی تلاوت اس لیے ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہا ہے وہ پلٹ آئے، جس نے اپنے ہاتھوں میں شراب کے جام اٹھائے ہوئے ہیں وہ توڑ دے۔ ہمارا معاشرہ کسی اور نے نہیں، ہم نے خود تباہ و برباد کیا ہے، اس کے علاوہ اور کون ذمہ دار ہے؟ گھر گھر ہماری لڑائیاں ہیں، گھر گھر ہمارے جھگڑے ہیں، ایک مسجد میں جھگڑا، مدارس کے جھگڑے، تنظیموں کے جھگڑے، جماعتوں کے جھگڑے۔ قرآن کریم کو تم کس سے توقع کیا کرتے ہو؟ یہ قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے 1450 برس پہلے میں جس قوم کے پاس آیا تھا وہ قوم شراب میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ان کے دروازوں پر دستک دی اور ان کے دلوں پر میں نے ایک صدا لگائی اور ایک آواز لگائی، یہ نشہ تمہاری عقل کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، اسے نشہ کر کے برباد مت کرو۔ توڑ دی انہوں نے شراب کے جام۔ بھیا یہ جو مائک چلا رہے ہو ذرا اس کی تھوڑی سی ساؤنڈ تو بڑھاؤ اور اس کی کو تو تھوڑی بڑھا دو یا جی باہر نہیں، مجھے ان کو سنانا ہے یار۔ باہر والوں سے کیا کرنا ہے کہ کھیتی کو سنانا ہے، گنے کے پیڑ کو؟ وہ تو پہلے بھی میٹھا تھا، اب بھی میٹھا ہے، نہ میری آواز سے میٹھا ہو جائے گا نہ کڑوا۔ یہ نوجوان جو نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہ کہتا ہے مجھے نماز کی فرصت نہیں ہے، میرے پاس موبائل ہے اور موبائل میں ناچنے گانے والی امریکہ کی ایک ڈانسر ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے نائٹ کلب دیکھنا ہے فرانس کا اور برطانیہ کا، مجھے ایک ننگی تصویر دیکھنی ہے کسی بھنڈیلے کی۔ جاؤ مؤذن صاحب تم پڑھو اذان، امام صاحب تم پڑھو نماز، مجھے نماز سے کیا لینا دینا ہے؟ میں بیٹھا ہوں پردھان جی کی بیٹھک پر اور وہاں مجھے باتیں کرنا ہے، حقہ گڑگڑانا ہے، چلم کھینچنی ہے اور حقہ تازہ کرنا ہے۔ مجھے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد تجھے فریاد کر رہی ہے، مسجد کی دیوار تجھے پکار رہی ہے، مسجد کا فرش تجھے آواز دے رہا ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج اپنے دامن کی طرف جھانک کر دیکھو، تمہارا دامن پھٹا ہوا ہے، کسی اور کو شکایت کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا کرایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہاری غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ورنہ تم زمین پہ زندہ نہ رہو۔ کہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں، کیا آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے؟ کیا نہیں دیکھا چند دنوں پہلے آپ نے وہ حالات ریاض کی سرزمین پر، جزیرۃ العرب، مکہ المکرمہ جس کے نزدیک ہے، حجاز مقدس میں کیا ناچنے گانے والیاں جینیفر لوپیز کی شکل میں نہیں آئیں؟ پیچھے خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، جتنی اسکرین چل رہی تھی اس پر خانہ کعبہ ہے اور تم اس سے زیادہ گواہ ہو۔ میں نے تو وہ جگہ چند مقام پر دیکھی ہے، تمہارے گھر کا ہر بچہ سعودیہ رہتا ہے، ریاض رہتا ہے، جہاں 1450 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر، ایک فرمان پر، ایک آرڈر پر، ایک آیت پر شراب کے جام توڑ دیے گئے تھے، مٹکے پھاڑ دیے گئے تھے، مشکیزیں توڑ دیے گئے تھے۔ شراب اس طرح نالیوں میں بہ رہی تھی جس طرح پانی برسات کے موسم میں بہتا ہے۔ آج وہ بد نصیب دن دیکھنے کے لیے یہ ہماری آنکھیں موجود تھی، وہ منظر دیکھنے کے لیے ہمیں بینائی ملی ہوئی تھی، ہم اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ وہاں ننگے بدن ڈانس ہو رہا ہے، پیچھے خانہ کعبہ کی توہین
ہو رہی ہے، شراب خانے ریاض میں کھل رہے ہیں، کھلے عام وہاں پر ننگے بدن سگریٹ پی جا رہے ہیں، وہاں توہین ہو رہی ہے۔ اگر کوئی دوسرے دھرم کا آدمی تمہاری یہ توہین کر دیتا تو تم آگ بگولا ہو جاتے، خنجر اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اس کا قتل کر ڈالتے، لیکن چونکہ وہ تمہارا ہے، وہ سعودیہ کا حکمران ہے، وہ سلمان کا بیٹا محمد ہے، لہذا اس کا تمہیں کوئی غم نہیں ہے۔ خدا کی قسم کسی ملک نے کوئی نوٹس نہیں لیا، دنیا کی ہر زمین پر شراب پیو، ہم منع نہیں کرتے، کہیں اور پیو، ہم تم سے منع نہیں کرتے، ہمارے دھرم میں منع ہے، تمہارے یہاں جائز ہے نہیں جائز ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن ساری دنیا کے حکمران اس کو بٹھا کر یہ تو کہتے یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ وحی کی محبت ہے، یہ وحی کا محبت ہے، یہاں شراب نہیں پی جائے گی۔ جب وہاں شراب پی جا رہی ہو تو دنیا میں آپ کسی کو کہنے کے لیے کیا کہو گے؟ یہ حال ہے ہمارا ابھی۔ یہ تڑپ، یہ چبھن، یہ جگن اس لیے ہے کہ اے نوجوان آواز لگتی ہے آؤ مسجد کی طرف، نہیں آتے، مسجدیں رو رہی ہیں، ظلم ہم نہیں کر رہے تو کون اور نہیں کر رہا؟ رمضان کا مہینہ گزرا کہ اس کے بعد مسجدیں خالی ہو گئیں اور مسجدیں آواز دے رہی ہیں، مینار اس کے ہمیں پکار رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اور ہم انہیں کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے بیمار موجود ہیں جن کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے گاؤں میں لوگ موجود ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہے۔ آنے والا مہینہ مئی اور جون کا کوئی ٹین شیڈ میں گزارے گا اور کوئی محض معمولی سی چھت پر گزارے گا۔ میرے بھائی کے پاس دیہات میں ایک عورت آئی اور آ کر یہ کہا تمہارے پاس اناج کے کٹے خالی ہو تو مجھ کمزور کو دے دو، میرے چھت پر ٹین پڑی ہوئی ہے، گرمی میں رہا نہیں جاتا، میں وہ کٹے اس ٹین پر ڈال دوں گی تو میری چھاؤں ہو جائے گی، مجھے راتوں کو نیند آ جائے گی۔ اور دوسری طرف ہمارے نوجوان کا عالم یہ ہے کہ وہ اس میں بیچ رہا ہے، اس میں خرید رہا ہے، اس میں پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے۔ رب دو جہاں کی قسم ابھی رمضان میں بنگلور میں تھا، آئے میرے پاس لوگ اور کہا کہ حال یہ ہے کہ کوئی محلہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں مسلمان لڑکے شراب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام۔ جس قوم نے شراب کے جاموں کو توڑا ہو، محض ایک آیت کی بنیاد پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا یہ ناپاکی ہیں، یہ گندگیاں ہیں، یہ شراب جس میں پی رہے ہو یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ اس آیت کو سنتے ہی جس کے منہ میں شراب تھی اس نے کلی کر دی، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے توڑ ڈالا، جس کے گھر میں مشک لٹکی ہوئی تھی اس نے چاقو سے پھاڑ ڈالا، جس کے ہاں کوئی سراہی اور مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے اس کو کھیل کھیل کر دیا۔ ایک صحابی یمن سے یا ملک شام سے شراب کے مٹکے اور شراب لا کر کے مدینہ بیچنا چاہتے تھے۔ تم جیسے کسی کسان نے کھجور کے باغ میں شہر کے باہر ہی اس سے کہا ارے ابھی شراب کو لا کر کیا کرے گا، مدینہ میں شراب حرام ہو چکی ہے، ہر شخص نے شراب کو لا کر کے جلا ڈالا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا مدینہ تو جاؤں، رسول اللہ سے فتویٰ تو لوں، کیا میں کسی یہودی کو دے سکتا ہوں، کیا میں کسی عیسائی کو دے سکتا ہوں، کیا میں کسی غیر مسلم اپنے دوست کو دے سکتا ہوں؟ نہیں، لہذا اس نے اسی وقت اپنے خنجر نکال کر تلواریں نکال کر اس شراب کو پہاڑوں پر بہا دیا اور مصر چشمے کے شراب بہتی رہی۔ یہ تھے وہ صحابہ جن کے سامنے قرآن آ گیا تو قرآن کے سامنے انہوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ کیا مجال تھی کہ اس کے بعد کوئی شراب کا جام لیتا اور ہمارے گھروں میں کل نہیں پی جاتی تھی، اب ہم خرید کر لا رہے ہیں۔ جوا نہیں کھیل رہے ہمارے بچے، جوا نہیں کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، بڑا بڑا فراڈ نہیں کر رہے۔ یہ جو اسکینڈل کھلتے ہیں کون کر رہا ہے؟
कमाओ मत, मेहनत मत करो, जिद्दोजहद मत करो, बैठो लैपटॉप पर चीटिंग करो। कौन है ये? एक मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यहिल्लु मालु म्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिही। मेवात की सरजमीन पर जाओ, वहां रात को बागों में नौजवान लैपटॉप लिए बैठे हैं, किसी को कोई ओटीपी भेज रहा है, जरा मुझे ओटीपी दे दो, कोई किसी से बैंक अकाउंट मांग रहा है, कोई कह रहा है मैं आपकी मस्जिद में कुछ सदका और ज़कात देना चाहता हूं, मुझे जरा अपना बैंक अकाउंट की तफसील दे दो। और जब पीछे से जाओगे तो ये कौन है? ये गासिब है, ये लुटेरे हैं। खुदा की कसम, तुम वो कौन थे जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात देना फर्ज किया है, जिस पर सदकात का हुक्म है, जिसे खर्च करने के लिए उभारा है। अगर तुम किसी को देते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का कर्ज है, मगर आज उसके नौजवान मेहनत नहीं करना चाहते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदिस सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर। ठीक है, हमारा हाथ क्या कह रहा है? भीख मांगे। अरे हम भीख मांगने वाले नहीं, दुनिया को देने वाले थे। अगर हमारे नबी से किसी ने ऊंट मांग लिया सवारी के लिए तो ऊंट दे दिया, अगर किसी ने जौ मांग लिए तो जौ दे दिए, अगर किसी ने कपड़ा मांग लिया तो कपड़ा दे दिया, अगर किसी ने आपके जिस्म पर उड़ने जाने वाली चादर मांग ली तो वो चादर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। किसी ने अगर आपसे दूध का सवाल कर लिया तो दूध उसको दे दिया। वो देने वाला दाता था, उसने सबको दिया, सारे जहान को दिया, उसने दुनिया को इंसाफ दिया, आदल दिया, मुस्कुराहट दी, रहमत बांटी। मगर आज इसकी कौम भीख मांग रही है, दूसरों के दरवाजों पर खड़ी हुई है, भीख मांगने वालों की टोलियां हैं, और आज इस कौम के पास कुछ भी नहीं बचा। जरा बताओ तो सही, तुम्हारे पास है क्या? अभी मैंने दो नौजवान लड़कों से पूछा एक मदरसे में, और मैंने ये कहा क्या किया है तुमने? कहने लगे हम ग्रेजुएट है, हमने ग्रेजुएशन किया है। दिल बहुत खुश हुआ, चलो कम से कम तालीम के मैदान में कदम तो रखा है। लेकिन जब मैंने उनकी जबान सुनी और जब उनकी लैंग्वेज मैंने देखी तो उनकी लैंग्वेज से मुझे लगा कि ये उर्दू पढ़े लिखे नहीं है, आजम को आजम बोल रहे थे। मैंने कहा उर्दू नहीं पढ़ी, कहा नहीं उर्दू नहीं पढ़ सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब की गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी के पास पहुंच जाए। माशाअल्लाह। आजम को आजम कह रहे हैं, ये है हमारा हाल। जीरो पर है और दुनिया की जो कौम जिहालत से मोहब्बत करती है, जिहालत एक दलदल है, जिहालत एक अंधेरा है, जिहालत एक घटाटोप स्याह बदली है, वो दुनिया कभी तरक्की नहीं कर सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नूर, और जो आप पर किताब उतरी हो नूर, वो गारे हिरा में जो पैगाम पहला आया कुरान का वो नूर। लिहाजा उन्होंने अपने नूर से, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। मगर ऐ जिहालत से दोस्ती करने वालों, ऐ जिहालत से मोहब्बत करने वालों, नस्लें तुम्हारी इसी तरह गुजर गई और आज भी हमारा यही हाल है। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, खुदा की कसम 20 साल पहले ये बात हम कहते तो समझ में आ सकती थी। हमारी दौलत खर्च हो रही है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में, बड़े बड़े शादी हाल और बैंकेट हाल बनाने में हमारी जिंदगी गुजर रही है, और हमारी कौम के बाद बच्चों के पास स्कूल में जाने के लिए बस्ता नहीं है, फीस भरने के लिए माँ के पास पैसे नहीं है, कोई ई रिक्शा चला करके अपनी जिंदगी काट रहा है। हाँ, मैं जाफराबाद रहता हूँ, दिल्ली के जमुना पार में रहता हूँ। क्या हाल है तुम्हारा, क्या औकात है तुम्हारी? वहां पर पूरी ई रिक्शा चलाने वालों की तादाद 90% मुसलमान है। इस मजमे में कोई एमबीबीएस डॉक्टर खड़ा है, मुझे अगर वो हो एमबीबीएस डॉक्टर तो हाथ उठाकर मुझे बताए कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं। है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? तुम्हारे
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بتایا تم میں جو علم سیکھتا ہے وہ سب سے افضل ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور وہ سکھائے سب سے افضل ہے وہ نبی جس پر پہلی وحی، پہلا پیغام، پہلا آدیش، پہلا حکم، پہلا میسج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا؟ بتاؤ مجھے کیا آیا؟ کلو وشربو، کھاؤ خوب جم کر، یہ آیا وشربو، پیو، پیپسی، کوکا کولا، مرنڈا، تھمس اپ، کیمپا کولا، پیے جاؤ، الکوہل پیے جاؤ، اسپرٹ پیے جاؤ، یہ آیا؟ یہی تو ہم نے سمجھا ہے، کھاؤ، منگنی ہو تو کھاؤ، ختنہ ہو تو کھاؤ، چھٹی کے نام پر کھاؤ، تیجے کے نام پر کھاؤ، دسویں کے نام پر کھاؤ، برسی کے نام پر کھاؤ، نسبت کہیں ہو رہی ہے وہاں کھاؤ، رشتہ طے ہو رہا ہے 300 لوگ بس بھر کے ٹرالی بھر کے جائیں، دیگ اتر رہی ہے، دیگ چل رہی ہے، لگ رہی ہے روٹی اور بن رہی ہے گلت تھی، نہیں ہے تمہارے پاس پیسہ کہ تم ایک قلم خرید سکو اور تاکہ تم کسی بڑی کمپنی میں جا سکو، باتیں پھر یہ کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جو قوم علم سے روشن نہ ہو، اس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو تو وہ جا کر کے ٹھوکروں ہی میں تو رہے گی۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے؟ پہلا پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے اقرا، کیا ہے اس کے معنی؟ پڑھو، اور انگلش میں ریڈ، پڑھیے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پڑھنا، میں سب کچھ کروں گا، پڑھوں گا نہیں۔ ہماری اولاد پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس وقت ہے، آؤ کبھی آنا رات کے 2 بجے 3 بجے جعفر آباد میں، سیلم پور میں، موجپور میں، ویلکم میں آ جانا، بچوں کے پاس وقت ہے، چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں، زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، زنا کاری کتوں سے، بلیوں سے، گدھوں سے، گھوڑوں سے، ہاتھیوں سے، لنگوروں سے، بندروں سے، یہ مناظر وہ قوم دیکھ رہی ہے، عذاب سروں تک آنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پھٹ کر کے ہمیں لقمہ بنا لینا چاہتی ہے، ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنا چاہتے ہیں، سمندر ہمیں ڈوبنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب نے مجھ سے دعا کر لی تھی، میرے خلیل نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اس نے لب کھول کر یہ کہا تھا میرے مولا میری امت کو ایسے ہلاک مت کر دینا جس طرح قوم عاد ہلاک ہوئی ہے، جس طرح قوم سمود ہلاک ہوئی ہے، جس طرح قوم نوح ہلاک ہوئی ہے، جس طرح اصحاب تبع ہلاک ہوئے ہیں، جس طرح دوسری قومیں ہلاک ہوئی ہے، میری قوم کو پوری کو تباہ مت کر دے۔ نعرہ تکبیر! اگر یہ آمنہ کے لال کی دعا نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہ کیا ہوتا تو یہاں بیٹھ کر جرم کرنے والوں، خانہ کعبہ کی توہین کرنے والوں، ارض مقدس میں شرابیں پینے والوں، ناچنے گانے والیوں کو لا کر پوری دنیا میں تو ہماری توہین کرنے والوں، زمین تمہیں نہیں بخشی، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم لوط کی طرح پتھر برساتا، مگر محمد رسول اللہ نے اللہ سے کہا اے اللہ میری قوم پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط مت کر دینا جو ان کو ہلاک کر ڈالے، انہیں تباہ کر ڈالے اور پوری قوم کا قتل عام کر دے۔ اس نبی کے صدقے میں زندہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہنے کا موقع دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دنیا کی قومیں تمہاری ہر بات کیوں مان لیں؟ وہ تو آخرت کو نہیں جانتے، ان کا تو آخرت پہ یقین ہے ہی نہیں۔ تم یہی بات کرتے رہو مرنے کے بعد یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں پریزنٹ میں، کرنٹ میں ہمیں دکھاؤ تمہارا فائدہ کیا ہے۔
میرا وہ بچہ جو بینک کا ایک فارم نہیں بھر سکتا، جو ریلوے کا ایک کنسیشن فارم نہیں بھر سکتا، جو کھڑے ہو کر ایس ڈی ایم کورٹ میں ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا، جو تھانے میں جا کر اپنی ایک درخواست انگریزی زبان میں نہیں دے سکتا، اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہوگی؟ اے میرے عزیزو، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو اور ایک اور صحابی کو کہا جاؤ اور جا کر کے یہودیوں کی زبان عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو۔ وہ نبی اس دور میں عبرانی زبان یاد کرنے کے لیے دو صحابی کو متعین کرتا ہے، ایک طرف وہ قرآن کی وحی سے کاتب وحی بن کر قرآن لکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ یہودیوں کی زبان عبرانی سیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں سیکھنا کچھ بھی، نہیں سیکھنا۔ میں نے پوچھا ایک مجمع میں لوگوں سے کہ ایک سگریٹ کتنے کا آ رہا ہے؟ کتنے کا آ رہا ہے بتا دو پینے والوں؟ 10 روپے کا۔ چچا نے ہاتھ اٹھایا۔ تو ایک ڈبی کتنے کی ہو گئی؟ 100 روپے کی۔ ایک پینے والے کا ایک ڈبی سے پورے دن میں کام چل جائے گا؟ چل جاتا ہے؟ نہیں، اگر مجھ جیسا آپ کے پاس بیٹھ گیا تو دو نکالنی پڑیں گی نا، ایک خود پیئیں گے ایک دوسری، ورنہ پھر آپ کی چودراہٹ کیا رہی، پھر آپ کا گاڑھا پن پتلا ہو جائے گا، اور اگر 3 آ گئے تو 3 کو پلانا پڑے گی، تو 30 روپے تو یہ گئے۔ کیا حال ہے؟ ایک ہی مان لیتا ہوں 3000 تو ہو گئے، اگر ایک ہی پہ اس نے صبر کر لیا یہ بہت بڑا صابر ہوگا، جس نے ایک پر اکتفا کر لیا۔ 3000 روپے مہینہ، یہ 3000 روپے اگر کسی بچے کی فیس بھر دی جاتی، کسی بیوہ کی مدد کر دی جاتی، کسی یتیم بچے کو گود لے لیا جاتا تو اس کی فیس ہو جاتی، 1 پر سے پڑھ لکھ جاتا، وہ آگے بڑھ جاتا، باپ اس کا مزدور تھا یہ اس سے آگے بڑھتا، باپ اس کا ای رکشہ چلاتا تھا یہ کہیں اور چلا جاتا، اور کسی غریب کی مدد ہو جاتی، اس کا علاج ہو جاتا۔ مگر ہمیں دھواں پینے کی عادت ہے اور دھوئیں تک ہی رک جاتی۔ بات تو صحیح تھا، اس سے آگے بڑھ کر تھے تو اب 6-6 ہزار کی اس میں پی رہا ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ہمارے خاطر خواہ مدارس، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ادارے، نہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بچہ یہ بن چاہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کوئی بچہ یہ چاہے کہ وہ انجینئر بنے، تو وہ کوچنگ کہاں کرے؟ مجھے اس مجمع میں بتاؤ کون سا مسلمان ادارہ ہے جس نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنایا ہو، جو ایلن کا مقابلہ کر رہا ہو، جو بنسل کا مقابلہ کر رہا ہو؟ ساری قوم لوٹا جا رہی ہے، کون کو دیکھ کر کے پھر آکاش شروع ہوا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے بچے میڈیکل میں جا رہے ہیں۔ کیا مسلمان مردہ ہیں؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہاں، ان کے پاس پیسے ہیں شادی پر لٹانے کے لیے۔ کیا چند دنوں پہلے آپ نے گورکھپور کے آس پاس نہیں دیکھا بلڈوزر پر نوجوان کھڑے ہوئے تھے اور بلڈوزر پر کھڑے ہو کر کے نوٹوں کی گڈیاں بہا رہے تھے اور لٹا رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ تمہیں قہر اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ چھچورے کو اور اپنے کو بڑا دکھانے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ مسلم قوم کر رہی تھی۔ نہیں دیکھا آپ نے غازی آباد میں سوشل میڈیا پر؟ یہاں سے لے کر تمہارے مسوری غازی آباد سے لے کر کے بریلی رامپور تک مجھے بتاؤ اس روڈ پر کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے ڈینٹل کالج ہیں؟ تمہارا اپنا کیوں نہیں ہے؟ تمہارا نہیں ہے نا؟ کیوں؟ سینہ یہی ٹھوک کے کہو گے 25 کروڑ؟ ہاں، سمندر کے جھاگ کی طرح بلبلے ہو، کوئی حیثیت نہیں۔ کہاں پڑھیں بچے؟ کدھر جائیں؟
ان 75 سالوں میں جب سے انگریز یہاں سے گیا ہے، آپ اپنا بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس قوم کو دیا کیا ہے، اور ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اے نوجوانوں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، تمہارا جب یقین اس بات پر ہے کہ کل قیامت ہوگی اور قیامت میں حساب اور کتاب ہوگا تو ہماری نعمتوں کا ہم سے سوال ہوگا۔ ایک بھائی دولت مند ہے، پیسے والا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا بھائی ایک گھوڑا تانگا لے کر آٹے کی چند چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر کے بازار میں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تانگا لے کر کے چھوٹی سی آٹے کی تھیلیاں بنا کر کے بازار میں بیچ رہا، اور دوسرا بھائی فارچونر میں گھوم رہا ہے، کریٹا میں گھوم رہا ہے، تھار میں سفر کر رہا ہے۔ یہ ہے آپ کا حال۔ وہ اپنے سگے بھائی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تم سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے اس بھائی کی اپنے مدد کیوں نہیں کی۔ اس کی بھتیجی جوان ہے، دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہے، رشتے اس لیے نہیں آتے کہ جہیز میں دینے کے لیے کوئی کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ اے مسلمان قوم، تم مجھے بتا کون سی شریعت میں جہیز کا دینا لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کون سے نبی کی سنت ہے؟ تیرے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، ذرا ان کا جہیز تو بتا دے۔ تیرے نبی نے نکاح کیے حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے، کتنا جہیز لیا تھا اور کتنا دیا تھا؟ لیکن آج تو بتا تو صحیح کہ جہاں کوئی رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کہتا ہے میرے خاندان کے 3 بھوکے ننگے گدھوں کی طرح تیرے دسترخوان پر آئیں گے۔ ہے تیرے یہاں کچھ کھلانے کے لیے؟ تھوڑی فرائی بھی ہو جائے، مچھلی بھی مل جائے، آئس کریم بھی ہو، کافی بھی ہو، مرغا بھی ہو، بکرا بھی مل جاتا تو کیا کہنے۔ یہ میں ایسی قوم لا رہا ہوں جسے ہر وقت اپنی پیٹ کی عبادت کرنی ہے، پیٹ کی پوجا کرنی ہے۔ کیا یہ رشتہ زبان سے طے نہیں ہو سکتا تھا؟ زبان ختم ہو گئی، زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہا۔ چاٹ کا اعتبار، سموسوں کا اعتبار، دہی بھلوں کا اعتبار، پورا جو اس نے کمایا پوری زندگی کا کھا کر چلے جاؤ، اس کے بعد وہ بینک سے لون نہ لے تو کیا کرے؟ زمین اپنی گروی رکھے نہ رکھے تو کیا کرے؟ اتنے ٹھیٹ ہو گئے ہیں، کس کو جا کر کے کہا جائے؟ کسی کا مطالبہ کار کا ہے، کسی کا مطالبہ 20 لاکھ روپے کا ہے، کسی کا مطالبہ 12 لاکھ کا ہے، کوئی کیش لینا چاہتا ہے اور کوئی چیک لینا چاہتا ہے۔ تو مسلمان ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھی اور کہا یہ تمہاری بیٹی تمہاری وراثت میں شریک ہے، اگر تیرا بیٹا ہے اس کے حصے میں زمین آئے گی، اس کے حصے میں باغ آئے گا، اس کے حصے میں گھر آئے گا، تو اس کا بیٹے کا 2 گنا ہے اور اس بیٹی کا اس سے آدھا ہے۔ یہ وراثت میں تیری شریک ہے، یہ اللہ کا متعین کیا ہوا حق ہے۔ بیٹیوں کا حق کھا کر، بہنوں کا حق دبا کر، او دنیا میں سینہ تاننے والوں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر ڈاکوؤں کے ساتھ کرے گا، تمہارا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ لٹیروں کے ساتھ کرے گا۔ تم طاقتور سے تو پنجہ نہیں اڑا سکتے تھے، تم طاقتور کے سامنے تو ٹک نہیں سکتے تھے، سب سے کمزور تمہاری بہن تھی، تم نے اس کا حق دبایا اور ایک دن بھی یہ نہیں پوچھا کہ تجھے زمین کا بہن حصہ چاہیے یا نہیں چاہیے، میں تیرا حق ہے یہ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ دبا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے آئی یہ رسمیں؟ کہاں سے آیا ہے رواج؟ ہے کسی میں ہمت جو ایسے نکاحوں کا بائیکاٹ کر دے؟ جہاں پیسہ بہایا جا رہا ہو تو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو محبوب ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، تجھے حق ادا کرنا ہے اپنے رشتے دار کا، تجھے حق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق تجھ پر ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے بعد تیرے بھائیوں کا ہے، بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا ہے، بھتیجوں کا ہے، بھانجوں کا ہے، تیری اپنی بہنوں کا تجھ پر حق ہے، ان کا حق ادا کر۔ مگر تو کہتا ہے نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، میں اس سے یہ کہوں گا کہ کوئی ناچنے گانے والا آئے تو اس کا بھی مجھے حق ادا کرنا ہے، کوئی بھنڈیرا آئے تالیاں بجانے والا اس کا حق ادا کرنا
کرنا ہے, کوئی آئے جھاڑو لگانے والا اس کا مجھے حق ادا کرنا ہے, کوئی آئے تبلا بجانے والا اس کا مجھے حق ادا کرنا ہے, کوئی آئے چھچوڑا مسخرہ ہنسانے والا مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے, اور حق ادا نہیں کرنا ہے تو بہن اور بھائی کا سوچ رکھا ہے جواب قیامت کے لیے. اے مسلم قوم, سوچ رہے ہوگے وہاں کون پوچھے گا؟ یہاں جیسے مسجد کے امام کو ڈانٹ دیتے ہیں وہاں بھی ڈانٹ دیں گے جبرائیل کو. ڈر جائے گا جبرائیل تم سے؟ ڈر جائے گا؟ یہ سامنے پولیس والے بیٹھے, ذرا انہیں ڈانٹ کر دیکھو, ڈانٹ دو گے؟ تھانہ ہوگا آس پاس, ایس ایچ او صاحب کو ذرا ڈانٹ کر دکھانا. امام ہی کو ڈانٹ لو گے اس لیے کہ اس کی گردن مضبوط ہے. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ پوچھے گا یوم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو ہم نے نعمت دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا, کیا حق ادا کیا آپ نے. تمہارے باپ دادا گاڑی جوڑتے جوڑتے دنیا سے چلے گئے, ہل چلاتے چلاتے چلے گئے, کسی کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل نہ مل سکی, محض ایک پیاز سے روٹی کا ٹکڑا کھاتے کھاتے چلے گئے, نمک کے پانی سے افطار کیا اور دنیا سے چلے گئے. آج اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کی برکتیں تم پر کھول دی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شیطان کے بھائی بن جاؤ. قرآن کریم نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اپنے مال کو فضول مت خرچ کرو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. خدا کی قسم اگر یہ قوم فضول خرچی پر ہی اپنا پیسہ روک لے اور اسی کو بچا کر کے اپنی تعلیم پر خرچ کر دے تو ہر شہر میں تمہارا اپنا ہاسپٹل ہو, آج اب تمہارا اپنا ہاسپٹل بنا ہوا ہو, تمہارے اپنے کالج ہوتے. آج یہ تو شکوا کرتے ہو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں نکل کر کے بھاگ گئی. ارے تمہیں خود فکر نہیں ہے تو حکومت تمہاری فکر کیوں کرے, تمہارا پڑوسی تمہاری فکر کیوں کرے. آج تمہارے اپنے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور فخر کرتا ہے جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے بچوں کو وہاں نہیں پڑھاتا جہاں پر دین پڑھایا جاتا ہے. ادھر کمی یہ ہے کہ یہاں ہم نے دنیاوی علوم کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ محض یہاں ہم قرآن پڑھائیں گے اور قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھائیں گے, یہاں محض ہم حدیث پڑھائیں گے, حدیث کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھائیں گے. تمہارے نبی نے تو ایسا نہیں کہا. جب بدر کے قیدی قید ہو کر آئے اور معاملہ یہ طے پایا کہ انہیں فدیے کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا تو جن کے پاس پیسہ تھا ان سے فدیے میں پیسہ لیا گیا اور جن کے پاس پیسہ نہیں تھا ان سے کہا گیا کہ تمہیں کیا آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پڑھانا آتا ہے, ہمیں لکھانا آتا ہے, ہمیں سمجھانا آتا ہے. تو آپ نے کہا تم میں کا ایک آدمی اگر ہمارے 10 نوجوانوں کو پڑھا دے گا تو تمہیں آزادی مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کیا پڑھایا ہوگا انہوں نے؟ قرآن. ارے وہ تو دشمن تھے, لڑنے کے لیے آئے تھے, وہ قرآن سے کیا مطلب ان کا؟ اگر وہ قرآن سیکھے ہوئے ہوتے, قرآن پڑھے ہوئے ہوتے, لڑائی اور قیدی کا کیا مطلب؟ انہوں نے عربک لینگویج لکھنا اور پڑھنا ہی تو سکھائی ہوگی. تمہارے نبی کا میسج یہ, پیغام یہ, مگر تم کہتے ہو نہیں ہم یہاں یہ نہیں پڑھائیں گے, اور اسکول اور انسٹیٹیوٹ والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور ہم اردو نہیں داخل ہونے دیں گے. انہوں نے یہ لکیر کھینچ رکھی ہے, آپ نے وہ لکیر کھینچ رکھی ہے. انہوں نے ادھر دیوار قائم کر رکھی ہے, آپ نے یہ دیوار قائم کر رکھی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو وہ صلاحیت دی ہے کہ ایک طرف وہ عربی سیکھتے, دوسری طرف وہ فارسی سیکھتے, تیسری طرف وہ اردو سیکھتے, چوتھی طرف وہ ہندی سیکھتے, پانچویں طرف وہ سنسکرت بھی سیکھ سکتے تھے, وہ انگریزی سیکھتے, وہ میتھمیٹکس بھی جانتے ہوتے. وہ ہمارا کوئی بچہ سی اے ہوتا, ہمارا کوئی بچہ وکیل اور لائر ہوتا, ہمارا کوئی بچہ ڈاکٹر ہوتا, ہمارا کوئی بچہ انجینئر ہوتا, اور دنیا میں وہ جا کر کے جب وہ یہ کچھ کرتا تو اس کے اپنے بچے اس کے ساتھ ہوتے. آج بھی دوسرے ملکوں میں سعودیہ ہو, کویت ہو, امارات ہو, قطر ہو, جو انجینئر ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں, اپنی بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں, اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے, تعلیم ہے. ہمارا جاتا ہے وہاں جے سی بی چلانے, مزدوری کرنے کے لیے, بیوی یہاں ہوتی ہے وہ وہاں ہوتا ہے.
نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہماری ماؤں نے بے صلاحیت بچے جنے ہیں؟ کیا ہماری ماؤں نے ایسے بچے جنے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، مگر ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جو آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اور نمونے کے طور پر آپ مثالیں دیکھ لیجئے، تم میں تو وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اگر انہیں صحیح جگہ تم نے خرچ کیا ہے تو اپنا لوہا منوایا ہے، اور اگر غلط جگہ تم نے خرچ کیا ہے تو لوہا منوایا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں اگر ایک طرف سچن تندولکر ہے اور اس نے اپنا لوہا منوایا ہے تو تمہارے پاس بھی تو حیدرآباد کا اظہر الدین ہے، وہ بھی تو ورلڈ کپ جیت کر کے لایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تمہاری صلاحیتیں کم ہیں؟ اگر ہندوستان میں کوئی اور باصلاحیت ہے تو اسے میزائل مین کے نام سے جانے والا، ایٹمی طاقت بنانے والا، کہ آج ہندوستان کی فوجیں، ہندوستان کے وزیر داخلہ، ہندوستان کی قوم چائنا کو آنکھیں دکھا رہی ہے تو ایٹمی طاقت کی بنیاد پر اگر بنگلہ دیش سے نظریں ہم لڑائے ہوئے ہیں، اس سے پنگا لیے ہوئے ہیں، تو اس ایٹمی طاقت کی بنیاد پر اگر پاکستان کو ہم دھمکی دیتے ہیں کہ ٹیڑھی آنکھ سے ہمیں مت دیکھنا، ہمارے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے، تو یہ تمہارا ہی فرزند تھا، یہ تمہارا ہی بیٹا تھا، اور کسی مالدار باپ کا بیٹا نہیں تھا، کسی جاگیردار کا نہیں تھا، کسی چودھری کا نہیں تھا، کسی نواب کا نہیں تھا، کسی وزیر کا نہیں تھا، کسی بادشاہ کا نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ جس کا باپ سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، اس کا نام APJ ابوالکلام ہے، جس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت دی، اور ایٹمی طاقت بنانے والا ابوالکلام ہے۔ اور پھر اس کی صلاحیت، جس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، یہ کہ متفقہ طور پر وہ ہندوستان کا صدر نامزد قرار پایا اور 10 سال اس نے صدارت کی۔ روک پایا کوئی؟ نہیں روک پایا۔ صلاحیتیں سر چڑھ کر بولتی ہیں، سر چڑھ کر بولتی ہیں، لیکن جب ہم ان صلاحیتوں کا استعمال ہی نہ کریں، ہمارے بچے ادھر بڑھے ہی نہیں، ہمارے بڑوں کو اس کی فکری نہ ہو، فخر کرتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب اونٹوں کے چرانے والے اور بکریوں کے چرانے والے، یہ چرواہے جو آج اونٹ اور بکریاں چرا کر پیٹ پال رہے ہیں، یہ اپنی عمارتوں پر فخر کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ بس سامنے والے نے مکان اتنا اچھا بنایا ہے تو میں اس سے اونچا بنا دوں، رہنے کو تو وہی چاہیے نا 5 گز کا۔ فخری عمارتوں پر، لہذا یہاں تو آپ کے پاس بہت کم ہے، ان کا کچھ پیسہ آ گیا، جن کو اللہ نے اللہ کے رسول کے صدقے میں نواز رکھا ہے تو اس کی چمک نظر آ رہی، ان کا بھی حال دیکھ لو۔ ایک عالم دین 1 سال دبئی میں گئے، ایک عمارت کو دیکھا، بڑی عالی شان عمارت، نہایت مضبوط عمارت، کیا پلر، کیا خوشنما، کتنی خوبصورت۔ جب وہ اگلے سال گئے تو اس عمارت پر بلڈوزر چل رہا ہے، اس عمارت کو ڈھایا جا رہا ہے اور اس عمارت کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ ان عالم دین نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ عمارت تو سینکڑوں سال تک چل سکتی تھی، یہ ہو کیا گیا؟ تو وہاں بتایا گیا کہ ان کے برابر میں ایک دوسرے صاحب عمارت ان کی عمارت سے اچھی کھڑی کر دی ہے، تو اس نے کہا اچھا اسے توڑ کر کے تیرے سے بڑی عمارت۔ وہ اونٹوں کی چرانے والے تو ہیں عرب، بکریاں ہی تو چراتے تھے۔ مقابلہ کس چیز پر چل رہا ہے؟ مقابلہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں ہم علم میں مقابلہ کرتے، تعلیم میں آگے بڑھتے۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو اگر غلط جگہوں پر بھی لگایا ہے تو وہاں بھی تم نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ آج تک گانے کے میدان میں محمد رفیع جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکا تھا، تو یہ مسلمان جس نے وہاں بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیے، تبلے میں اور بانسری میں استاد بسم اللہ خان جیسا کوئی دوسرا بھی تک نہیں آیا۔ کاش یہ صلاحیتیں صحیح جگہ پر لگ جاتی تو آج وہ حال میری قوم کا نہیں ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس کوئی ادارہ؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے اپنا بچہ پڑھانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ کوٹا میں پڑھانے کے لیے 1.5 لاکھ کی فیس 1 سال کی ہوتی ہے اور 15,000 روپے مہینہ جمع ہوتے ہیں۔ ہے کوئی ادارہ جو میں کہوں کہ مجھے بن لون کے آپ 1.5 لاکھ روپے سال کے دے دو؟
آپ کہیں گے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اپنی جھولی پھیلا کر کہو ہے اللہ کے نام پر کوئی، تو پھٹے ہوئے نوٹ اور ٹوٹے ہوئے سکے آپ کی جیب میں ڈال کر لوگ چلے جائیں گے، اور بعض تو تھوکنا بھی ہاتھ پہ گوارا نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اس کے، دل میں غم کی گھٹا ہے، کاش میرے باپ کے پاس، ماں کے پاس کچھ پیسہ ہوتا تو میں نے 10ویں کلاس ٹاپ کی ہے، فرسٹ آیا ہوں، میں اپنے ساتھیوں میں اپنا نام روشن کرتا، لیکن ہے نہیں ہماری قوم کے پاس۔ یہ ہے ہمارا حال۔ تم ساری دنیا کا درد بانٹنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، مگر ہائے کاش نہ اپنے بھائی کا غم ہے، نہ اپنی بہن کا غم ہے، نہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا غم۔ یہی کہنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا۔ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پیڑ جو سامنے چھاؤں دے رہے ہیں گھنے پیڑ ہیں، یہ جس دن لگائے ہوں گے اس دن اس جیسے پیڑ ہوں گے جو یہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ آج ان کی چھاؤں ہے اور اس چھاؤں سے لوگ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ ہم دھوپ میں کیوں چلے جائیں۔ یہ ہے نا، تو کوئی پیڑ ہم نے لگایا ہوتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم مخالفتوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، 50 سالہ زندگی ایک دوسرے کی مخالفت میں گزر رہی۔ انتقام ہم اپنوں سے لے رہے ہیں۔ جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائی سر سید احمد خان نے، اور سر سید احمد خان کا ویژن اور نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والا دور چاہے انگریز یہاں سے چلا جائے، دور انگریزوں کا ہی رہے گا، زبان انگریزی ہی رہے گی۔ آج بھی دیکھ لیجئے نا، ملک کی پارلیمنٹ میں جب بحث ہوتی ہے تو اسپیکر صاحب جو فیصلہ سنا رہے ہیں راجیہ سبھا میں، وہ قائد میں سنا رہے ہیں کون سی زبان میں؟ ہندی میں، سنسکرت میں، راجستھانی زبان میں، انگریزی میں، انگریزی میں فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اور ہم جیسا آدمی جو انگریزی زیادہ پڑھ نہیں سکتا اور اسے سمجھ نہیں سکتا، ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں بچے بتانا اس کا میننگ کیا ہوا، ٹرانسلیٹ کیا ہوا۔ تو سر سید نے اس وقت بنیاد رکھی علی گڑھ یونیورسٹی کی، اس کا نام پہلے مومدن کالج تھا، وہ بھی ایک مدرسہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اب دنیا کہاں سے کہاں جانے والی ہے، اپنے بچوں کو اس علم کے ہتھیار سے بھی لیس کرنا ہے، اس فن سے بھی لیس کرنا ہے، ضرورت پڑے گی آنے والے وقت میں۔ ہم آج تک سر سید کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں کر رہا۔ حکیم کے پاس چلے جاؤ تو وہ ڈاکٹروں کو گالیاں بکرا، یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، ان کی دوا یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ رپورٹ لے کر جاؤ تو پھینک دے گا اٹھا کر، کیا لائے ہو میرے پاس اکسرا، الٹرا ساؤنڈ کیا لے کر آئے ہو؟ اگر ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاؤ تو وہ حکیموں کو گالیاں بکرے۔ یہ کیا بتا رہا ہے نفس دیکھ کر؟ اس کو کیا آتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ ارے اس کا مقام اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ۔ بعض میڈیکل کی لائن میں جو آج ترقی ہوئی ہے وہ اس لائن میں ترقی نہیں ہوئی۔ ہڈی ٹوٹ جائے گی تو پھر راڈ کون ڈالے گا؟ بولو، دل کے وال خراب ہو گئے تو کارڈیولسٹ ہی تو دل کے وال ڈالے گا۔ کیا ہوگا؟ کڈنی فیل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی مخالفت میں پوری زندگی گزر رہی ہے، اور گاؤں ابھی بھی کچھ پتا نہیں ہے ہمیں۔ گاؤں میں بس ایک ہی دھن ہے، جو میری بیٹھک پر آ کر بیٹھ گیا وہ میرا ہے، جو میرے یہاں نہیں آتا وہ میرا جانی دشمن ہے، اور دیکھ لوں گا اور ٹھوک دوں گا اور ٹھکوا دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا مجال کہ اللہ کے لیے کوئی کسی ایک بیوہ کی پینشن بنوا دے؟ میں اپیل کرنے آیا ہوں اور آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں، بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس جو کچھ صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اپنے ملک، اپنی ملت اور انسانیت اور اپنی قوم، اپنے پڑوسی کے لیے خرچ کر دو۔ تمہارا دین تو تمہیں یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر
ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہے وہ پاؤ گے، اور اگر ذرہ برابر تم نے شر و بدماشی کی ہے تو اس کی بھی سزا پاؤ گے۔ تمہارا نبی تو یہ کہہ کر گیا ہے کہ شب معراج میں نے 2 عورتیں دیکھی، اگر عورتوں تک یہ آواز جا رہی ہے تو وہ سنے اور نوٹ کرے اور عمل کر لے۔ عورتوں کے بارے میں 2 عورتوں کو محمد رسول اللہ نے دیکھا۔ ہمارا ایمان ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، ہم کسی اور سے کچھ نہیں کہتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا نظریہ، آپ کے لیے آپ کا نظریہ، آپ کے لیے آپ کو مبارک، میرے لیے مجھے میرا دین مبارک۔ میرے نبی نے جنت میں ایک عورت کو دیکھا، جنت میں ایک عورت کو دیکھا، وہ مزے سے ٹہل رہی ہے، مسکرا رہی ہے، نعمتیں کھا رہی ہے، نہروں سے پانی پی رہی ہے، شراب کے جام چھلکا رہی ہے، وہاں کی خوشبو سے معطر ہو رہی ہے، باندیاں اس کی خدمت کر رہی ہیں، حور و غلمان اس کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، جبریل نے کہا جانتے ہو یہ عورت کون تھی اور کس عمل کی بنیاد پر جنت میں آئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ جبریل۔ کہا یہ فاحشہ تھی، بدکار تھی، کوٹھے پہ زندگی گزارنے والی تھی، زناکار تھی، سماج کی ٹکرائی ہوئی تھی، سماج سے بھاگی ہوئی تھی، منہ کالا کرنے والی تھی، مگر ایک دن دوپہری کے عالم میں ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، زبان باہر کو نکالے ہوئے تھا، کنویں کی من پر بیٹھا ہوا تھا، کنویں کو جھانک رہا تھا، کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا، اس کے پاس عقل نہیں تھی، لہذا اس نے اس عورت کو حسد بھری نظروں سے دیکھا، اور حسد بھری نظروں سے دیکھ کر اس نے فریاد کی، اے عورت ذات تو انسان ہے، تو مجھے پانی پلا سکتی ہے۔ عورت کے دل میں رحم آ گیا، رحم آ گیا اس کتے پر۔ وہ کنویں پر گئی، ڈول موجود تھا، رسی نہیں تھی، اس نے اپنی رسی کی جگہ اپنی اوڑھنی اتاری، اوڑھنی کو اس نے ڈول میں باندھا اور کنویں میں لٹکایا، کنویں سے نکال کر پانی لائی اور پانی لا کر اس نے ٹپکا دیا اس کتے کی زبان پر۔ کتے کی پیاس بجھ گئی، جھرجھرو لی اور وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا چلا گیا، اور اس نے اللہ سے فریاد کیا، میرے مولا مجھے کتا بنانے والے، اسی عورت کو انسان بنانے والے، اس عورت نے محض تیری بنیاد پر میرے ساتھ ہمدردی اور رحم کا معاملہ کیا ہے، اے آسمان والے تو اس پر رحم فرما دینا۔ جب اس کی موت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میں نے زندگی کے سارے داغ اپنی رحمت کے پانی سے دھو دیے ہیں، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کا کلنگ ماتھے سے چھڑا دیا ہے۔ اے عورت ذات تو نے میری ایک مخلوق پر دوپہر کے عالم میں محض میری رضا کے لیے، محض میری خوشنودی کے لیے، محض مجھے خوش کرنے کے لیے پانی پلایا تھا، جا جنت کی نہر کوثر و تسنیم سلسبیل تیرا انتظار کر۔ نعرہ تکبیر! یہ ہے آپ کا دین، یہ ہے آپ کا مذہب، اور دوسری عورت جہنم میں آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم کے آنکھوں میں پھنسی ہوئی ہے، سانپ بچھو زہریلے جانور اس پر مسلط ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہی عورت کون تھی؟ کہا بتاؤ جبریل کون تھی؟ کہا یہ اپنے وقت کی بڑی عابدہ زاہدہ قانتہ تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، رات کو کھڑی ہو جاتی تو عبادت کر رہی ہے، صبح کو اٹھتی تو روزہ رکھ رہی ہے، مگر شاقیہ ایک بلی پال لی تھی، بلی کو نہ کھانے دیتی تھی اور نہ کھانے کا انتظام کرتی تھی، آزاد بھی نہیں چھوڑتی کہ وہ جانوروں کا جا کر کے شکار کر لے، کیڑے مکوڑے کھا لے۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا، یہ نماز میں تہجد کی نیت باندھ لیتی اور بلی بھوک سے تڑپتی رہتی، اسے پکارتی رہتی، زبان سے آواز دیتی رہتی، او میری مالکن میں بھوکی ہوں، میں اس رب کی ایک مخلوق ہوں جس نے مجھے تیرے تابع کر دیا ہے، تیرے کنٹرول اختیار میں دے دیا ہے، میں زبان سے رسی کاٹ نہیں سکتی ہوں، دانتوں سے اسے کھول نہیں سکتی ہوں، مجھے کھانا تو دے دے، دودھ کا ایک قطرہ تو دے دے، مجھے آزاد تو کر دے، مجھے قید کیا ہوا ہے، بالآخر عورت مست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے، کبھی رکوع میں ہے تو کبھی سجدے میں ہے، بلی بھوک سے مر گئی، بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ کا قہر اس عورت پر متوجہ ہوا، ایک دن یہ عورت بھی مر گئی، جب مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا اسے اٹھاؤ اور جہنم کے انگاروں میں جلا ڈالو، اس نے میری ایک مخلوق پر رحم نہیں۔
یہ ہے تمہارے نبی کا پیغام. تم مذہب سے اوپر اٹھ کر, دھرم سے اوپر اٹھ کر انسانیت کا دم بھرتے ہوئے تمام مخلوق کے لیے رحم دل ہوتے, تم دریا دل ہوتے, تم صحابت ہوتے, اپنی آرزوؤں کو قربان کر دیتے اور اس صحابی کی طرح مہمان کا اکرام کرتے, ان صحابیوں کی طرح کمزوروں کی مدد کرتے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے. مگر آج تم سے زیادہ پتھر دل کوئی نہیں ہے. فلسطین کا ایک معصوم بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. نہر فرات موجود ہے, نہر دجلہ موجود ہے, دریائے نیل موجود ہے, بحر قلزم موجود ہے, سمندر سے فلٹر کرنے والی فیکٹریاں موجود ہیں. مگر یہ برابر میں بیٹھے ہوئے عرب حکمران, ان کے پاس ایک بوتل نہیں جو ان معصوموں کو جا کر دیتے. زخموں سے چور ہے لیکن زخموں پر مرہم دینے کے لیے ان کے پاس دل نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس انجیکشن نہیں ہے کہ نشے کا انجیکشن دے کر وہ آپریشن کر سکے. مگر یہ ایک انجیکشن نہیں دے سکتے تو ہے شرم سے مر جانا چاہیے, دو چلو پیشاب میں ڈوب کر اپنی جان دے دینا چاہیے. وہاں بھی وہ عیسائی ریڈ کراس کے ذریعے جا کر کے مدد کر رہا ہے, تم تو مدد کے قابل بھی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کے دل تمہارے لیے شیروں اور چیتوں اور بھیڑیوں جیسے کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ روگے مگر کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا, فریاد کرو گے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا. میں رسمی بات کرنے نہیں آیا ہوں آپ سے, 10 سال کی جدائی کے بعد آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو میری اب تک سلامت رکھا ہے اور اب تک اللہ تعالیٰ نے میری عقل کو سلامت رکھا ہے. ابھی قدم دوڑنے کے قابل ہیں, ابھی کمر بنا ٹیک کے یہاں کرسی پر بیٹھ جانے کے قابل ہے, ابھی حرکت موجود ہے. اس لیے میری قوم میں تمہیں جگانے اور تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ضرورت ہے سماج میں تمہارا بچہ ہر مقام پر موجود ہو, تبھی تم سے ظلم اور ستم ختم ہو سکتا ہے. اگر تھانے میں تمہارا اپنا بیٹا موجود ہو, اس گاؤں کا کوئی بچہ موجود ہو اور وہ ایس ایچ او ہو, وہ ڈی ایس پی ہو, وہ کمشنر ہو, تو کیا اس گاؤں میں اس گاؤں کی وہ مدد نہیں کر پائے گا؟ گاؤں کا ایک فوجی اگر فوج میں ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. اگر تمہارا اپنا کوئی بچہ وکیل ہو, لائر ہو, تو کیا اپنے بھائی کا, اپنے پڑوسی کا کیس فری نہیں لڑ سکے گا؟ ہمیں جھولی اور دامن پھیلانا نہیں پڑے گا. تمہارا کوئی بچہ تحصیلدار ہو اور ایس ڈی ایم ہو تو تمہاری ایک بالی زمین کو دبا پائے گا؟ نہیں دبا پائے گا. لیکن ہمارے پاس جب کچھ ہے نہیں, تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا. اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہو اور خدا نہ کرے اس کے خاندان میں کوئی مریض ہو جائے تو اس کا علاج فری ہو جاتا ہے. تمہارے پاس جو صلاحیت کو استعمال کرو. حکومت سے ملنے والی جتنی اسکیمیں ہیں پردھان جی, ان کا فائدہ اپنی قوم کو, اپنے محلے کو, اپنے گاؤں کو پہنچاؤ. اگر پردھان منتری یوجنا سے کسی کا گھر بن سکتا ہے تو گھر بنوا دو, وہ پردھان منتری سب کا ہے. اگر آیوشمان کارڈ سے کسی غریب کا علاج ہو سکتا ہے تو علاج اس کا کرا دو. اگر کسی کا آدھار کارڈ کے ذریعے سے اس کے بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ سکتے ہیں تو اس غریب کے بچوں کا اکاؤنٹ بنوا دو تاکہ اسے راشن مل سکے, اسے راشن مل سکے. اپنی کرسی پر بیٹھ کر کے انتقام ہی کی باتیں مت کرو کہ اس نے مجھے پچھلی یوجنا میں ووٹ نہیں دیا تھا تو 5 سال لگوں. ایسا مت کرو. جب خدا نے تمہیں اس سیٹ پر بٹھا دیا ہے تو تم سب کے ہو, پورا گاؤں تمہارا ہے. جاؤ عید پر ملنے کے لیے اور دیکھو کس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی چھت ڈلوا دو. دیکھو کس کے گھر میں بٹیا اس کی جوان ہے اور اس کی شادی کا انتظام نہیں ہے. پوچھ تو لو اس سے کہ آخر اس کی نکاح کیوں نہیں ہو رہا. وہ کہے گا میرے پاس دینے کو فریج نہیں ہے, میرے پاس واشنگ مشین دینے کو نہیں ہے. ایک فریج, ایک واشنگ مشین اور ایک ڈبل بیڈ مل جائے تو میری بیٹی کا بھی ڈولا اٹھ جائے گا. اپنے رشتے داروں کو 10-10 ہزار, 50-50 ہزار, 25-25 ہزار دینے والوں, اس غریب کے ہاتھ پر بھی رکھ دو. اس کی بیٹی کے دل سے دعا نکلے گی, اس کے گھر میں رحمت اور برکتیں آ جائیں گی. لیکن ہم کرنے کے لیے تیار کہاں ہے؟ جسے اللہ نے دے دیا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو خود قارون ہوں. قارون کی چالاکی سے جیسے اسے ملا تھا, میں بھی قارون کا چھوٹا بھائی ہوں. تمہارے پاس بچوں جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا. اسکول
اسکول میں پڑھنے والوں اپنے کلاس میٹ کو دیکھا کرو، یہ کون بچہ ہے جو 6 مہینے سے ایک ہی جوتی پہن کر آ رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے کپڑے جو ہے جسے دوسری شرٹ نصیب نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو میلے کچیلے کپڑوں میں آ رہا ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ تمہارے ابا جان کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھو، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کا تمہیں درس دیا ہے، غلاموں کی آزادی کا حکم دیا ہے، قیدیوں کو چھڑانے کی آپ سے بات کی ہے، ہر مظلوم طبقے کا ساتھ دینے کے لیے تم سے کہا ہے۔ اگر آج بھی تم خیر کے کام کرنے لگو تو دنیا تمہارے دروازوں پر آئے گی۔ لیکن کیوں آئے گی ہمارے یہاں؟ جب ہمارے یہاں سے وہ گالیاں سن کر جائیں، گالیاں سن کر جائیں۔ 3 دن پہلے میں نے مراد نگر ایک نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے لیے میں میدان میں ایک مسجد میں نے دیکھی، وہاں 2 ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے پہچان نہیں ہو سکی کہ یہ کس قوم سے ہیں، لہذا میں انہیں سلام کرتا تو کون سی زبان میں کرتا؟ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ عیسائی ہے تو گڈ مارننگ کہہ دیتا، اگر مجھے پتا چلتا کہ کچھ اور ہے تو ان سے میں کوئی اور زبان میں انہیں کچھ کہتا۔ میں گزرا اور جیسے ہی ان کے پاس سے گزرا، ہم 2 لوگ نماز پڑھ کر گزرے، ان نوجوانوں نے ہمارے کانوں کو کیا غذا دی، کیا خوراک دیا، کیا دیا انہوں نے! یہ موٹی موٹی گالیاں جن سے کان سے لے کر کے دل چل لیا، یہ ہے ہماری قوم کے پاس۔ امام صاحب نماز پڑھ کے جا رہے ہو تو ذرا گالیاں بھی ساتھ میں لیتے چلے جائیے۔ یہ ہے تحفہ ہماری قوم کے پاس۔ کیا گالیاں کھانے آئے ہمارے یہاں؟ اگر تم بانٹنے لگو تو تمہارے یہاں بھی کوئی آئے گا۔ لاکھ مخالفت کرو، 2022 کے الیکشن کی مخالفتیں کرتے رہو، تمہاری مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس غریب کے گھر پر ایک کٹ پہنچے گی جس میں تیل بھی ہوگا، صابن بھی ہوگا، چینی بھی ہوگی، دال بھی ہوگی، آٹا بھی ہوگا اور چاول بھی ہوں گے، وہ تمہاری سنے گا؟ سنے گا تمہاری؟ وہ کہے گا ہوگا، ہم اس سے کیا لینا، ہمارے گھر میں تو چراغ جل رہا ہے۔ جس دن تم بانٹنے لگو اس دن دنیا تمہارے قریب آئے گی، مگر اب وہ ہم میں صفات رہی کہاں رہی ہم میں؟ لہذا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے تمہارے نبی نے انسانیت کو بانٹ کر درد بانٹا، غم بانٹا، محبت بانٹی، پیار بانٹا، اپنا سرمایہ اپنی دولت بانٹی۔ بیٹی آئی تو اسے محروم رکھا، کہا جا میری بٹیا، نہ تجھے باندھی ملے گی نہ غلام۔ تو شام کو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، تیرے لیے یہ ہے۔ اور باقی یہ جو میرے پاس غلام اور باندیاں ہیں، یہ یتیم بچوں کے لیے ہیں جن کے باپ ماں نہیں ہے۔ یہ دیا اپنی بیٹی کو تحفہ تسبیح فاطمہ کا، اور غیروں کو دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نظر ہر وقت یہ ہے کہ کس طرح ہم آپ سے نکالیں۔ کچھ عمل کریں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہے کوئی باپ جو یہ کہہ دے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح سادگی کے ساتھ کروں گا جس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں؟ ہے کوئی نوجوان؟ ابھی میں نے جمعرات کے دن نکاح پڑھایا، کوئی پیسہ نہ منگنی پر نہ شادی پر انہوں نے لیا، محض 25 آدمی ویلکم میں آئے، اور ایک یتیم بچی سے نکاح کیا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا برکت والا نکاح تھا، نہ پھول جھڑی تھی، نہ ہاتھ میں مہندی تھی، نہ گلے میں نوٹوں کا ہار تھا، نہ پھولوں کا ہار تھا، شیروانی پہنے ہوئے، سر پر پگڑی باندھے ہوئے، ایسا لگتا تھا جیسے یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہے۔ کر لیں گے؟ نہیں مولانا صاحب، چلے جاؤ آپ، اللہ نے آج ہمیں دن دکھایا ہے، سارے ارمان تو آج ہی نکالیں گے۔ شادی ہو جائے اور ناچنے گانے والے نچکئیے نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا، میں اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے آیا۔
قاری اکرام صاحب کی قربانیوں کو، جد و جہد کو سلام کرنے آیا، اور اپنی اس تقریر کا اور جو کچھ بھی اللہ مجھے اس الفاظ پر دے گا اس کا ثواب انہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ان کے واسطے سے آپ کو جھنجھوڑنے اور آپ سے کچھ کہنے آیا۔ اللہ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئوں کو بھی قبول فرما لے، اور کرسیوں پر تشریف فرما لوگوں کو بھی قبول فرمائے۔ ملک میڈیا کے ذریعے یہ پیغام نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گا۔ اے اللہ اس پیغام کو آپ عام کر دیجئے، جو سنے اسے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وضو کر کے